فرعون اور حامان۔ دوستو، فرعون اور حامان کے بارے میں یہ داستان میں نے پہلی دفعہ پڑھی ہے۔ اب اس کتنی سچائی ہے یہ آپ لوگ سن کر فیصلہ کیجیے گا۔ اب ہم آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں بیان کریں گے۔ فرعون وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم ڈھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے سگے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کہتے ہیں کہ فرعون کے باپ کا نام معصب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض نے کہا کہ فرعون کا نام معصب بن ولید بن ریان تھا، اور 400 برس اس کی عمر تھی، اور اس مدت میں کبھی بیمار نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ کبھی سر درد بھی نہ ہوا تھا، اور نہ ہی کبھی کوئی دشمن اس پر غالب آیا تھا، واللہ اعلم۔ فرعون اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مصر کا بادشاہ تھا، اور مصر کے تمام فرمان رواؤں کو فرعون ہی کہا جاتا تھا۔ دوسری وجہ اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس ملعون نے دعویٰ خدائی کا کیا تھا اور لوگوں کو کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور جو سجدہ نہ کرتا یا انکار کرتا اسے وہ ملعون قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے بھی اسے فرعون کہا جاتا۔ کبر و تکبر سے بھرا ہوا اس نے جب دعویٰ خدائی کا کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے مصائب میں مبتلا فرمایا، اور جب وہ کسی طور نہ مانا تو بالآخر اسے غرق نیل کیا گیا۔ مذکور ہے کہ فرعون کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی، وہاں سے سیاحت کے لیے نکلا اور بیوشخا ایک شہر ہے وہاں تک آیا۔ یہاں اس کی ملاقات حامان بے ایمان سے ہوئی جو کہ اس شہر کا ایک باشندہ تھا۔ اس نے فرعون سے اس کے متعلق پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور آگے کدھر کا ارادہ رکھتے ہو؟ تب فرعون نے اسے اپنا نام اور مقام بتایا اور کہا کہ میں شوق سیاحت میں نکلا ہوں۔ تب حامان بولا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور سیر کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون وہاں سے اکٹھے چلے اور مصر میں پہنچے۔ تب خربوزوں کا موسم تھا، چنانچہ بھوک کی وجہ سے دونوں ایک کھیت میں پہنچے اور خربوزوں والے سے کھانے کا سوال کیا۔ تب خربوزے والے یعنی کھیت کے مالک نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر کھانے کو دوں گا، اگر تم میرے خربوزے شہر لے جا کر بیچ آؤ تو بدلے میں تمہیں کھانے کو کچھ بطور اجرت دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے حامان کو وہیں چھوڑا اور خود گدھوں پر خربوزوں سے بھرے بورے لاد کر شہر کی طرف چل دیا۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پر کھڑے پہرہ داروں نے روک لیا اور پوچھا کہ ان بوروں میں کیا ہے؟ فرعون نے کہا خربوزے ہیں۔ چنانچہ پہرہ داروں نے کہا کہ ان میں سے کچھ خربوزے یہاں رکھ دو اور جاؤ۔ فرعون نے کہا کہ یہ میرے مالک ہیں، اس نے مجھے بیچنے کے واسطے دیے ہیں اور میں اس کا غلام ہوں، سو میں بنا اس کی اجازت یہ کسی کو مفت نہیں دے سکتا۔ پہرہ داروں نے کہا اگر ایسا نہ کرو گے تو ہم ہرگز تمہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں گے۔ لہٰذا جب فرعون نے کوئی راہ دوسری نہ پائی تو اس میں سے چند خربوزے پہرہ داروں کو بطور رشوت ادا کیے اور شہر میں داخل ہوا۔ شہر میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی دکھی۔ شہر کے اندر جانے پر اسے بازار میں گشت پر مامور سپاہیوں نے روکا اور اس کے مال کی بابت دریافت کیا۔ فرعون کے بتانے پر ان لوگوں نے بھی ویسا ہی کیا جیسا دروازے پر مامور پہرہ داروں نے کیا۔ پھر جو مال بچا اسے بیچنے کے لیے وہ مناسب جگہ کی تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی دکاندار اسے اپنی دکان کے سامنے اپنا مال لگانے کی اجازت نہ دیتا بنا کچھ دیے۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ خربوزے دیے اور ایک دکان کے آگے اپنا مال بیچنے کو بیٹھ گیا۔ دکانداروں نے اس سے کہا کہ یہاں لوگ زرباتی سے بھی پھل سبزی اور ترکاری وغیرہ خریدتے ہیں اور کچھ نقد پیچھے نہیں رکھتے، یعنی اگر کسی کے پاس ایک چیز یا جنس ہے تو وہ اس میں جتنی مقدار تمہیں دے گا بدلے میں تم سے اتنی ہی مقدار میں تمہارا مال یا جنس خرید لے گا، اور اس پر کوئی نقدی باقی نہ رہے گی، یعنی اگر تمہارا مال قیمت میں زیادہ ہو تب بھی، اور یہی ہمارے شہر کا دستور ہے۔ غرض فرعون نے سارے خربوزے مختلف اجزاء اور اجناس کے بدلے میں بیچے اور شہر سے واپس چلا اور کھیتوں کے مالک کو جو کچھ کمایا تھا دیا اور اس کے گدھے اس کے حوالے کیے اور کہا کہ مجھے یہ کام پسند نہیں آیا، اور واپس شہر کی طرف چل پڑا۔
اور شاہ مصر کے سامنے ایک عرضی پیش کی اور کہا کہ میں غریب الوطن ہوں، لہٰذا مجھے اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ اور بعضوں نے کہا کہ جب اس نے شہر میں یہ صورتحال دیکھی تو واپس جانے کی بجائے شہر میں ہی رک گیا اور ایک قبرستان میں قیام کیا۔ اس سے وہاں رہتے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ کچھ لوگ قبر نکالنے آ گئے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ میں اس گورستان کا داروغہ ہوں، لہٰذا اگر تم یہاں قبر نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک سونے کا سکہ مجھے دینا ہوگا، تبھی قبر نکالنے کی اجازت دوں گا۔ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا؟ فرعون کی اس بات پر لوگ حیران ہوئے اور کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ابھی چند دن پہلے تک تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ فرعون نے کہا کہ اب سے ایسا ہی ہوگا۔ میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں، بس اب بنا میری اجازت نہ ہو تو تم یہاں قبر نکال سکتے ہو اور نہ ہی مردہ دفن کر سکتے ہو، جب تک کہ مجھے ایک سونے کا سکہ بطور خراج ادا نہ کرو گے۔ تب چار و ناچار ان لوگوں نے ایک سکہ سونے کا فرعون کو ادا کیا اور بعد اس کے قبر نکالی۔ بعد اس کے یہ سب چل نکلا۔ فرعون اسی قبرستان میں رہتا اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے ایک سکہ سونے کا وصول کرتا، اور بعض نے کہا کہ وہ مرنے والے کی حیثیت کے مطابق رقم وصول کیا کرتا۔ مذکور ہے کہ ایک بار شہر میں کوئی وبا پھیلی جس سے بہت زیادہ لوگوں کی موت ہوئی، اور اس طرح فرعون کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو گیا۔ روایت ہے کہ ایک بار شہر کا وزیر مر گیا۔ جب درباری اسے دفنانے کے واسطے لے کر گئے تو فرعون نے پوچھا کہ کون مرا ہے؟ تب ان لوگوں نے بتایا کہ شہر کا وزیر۔ فرعون نے جب ان سے رقم کا مطالبہ کیا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ یہ کیسا قانون ہے؟ فرعون نے کہا میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں اور ایک عرصے سے یہیں پر ہوں، اور یہ خراج میں سب سے وصول کرتا ہوں۔ چنانچہ شہر کے لوگوں نے اس کی بات کی تائید کی اور کہا کہ ایسا ہی ہے تو کافی عرصے سے یہیں پر رہتا ہے اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے خراج وصولتا ہے۔ غرض جب درباریوں نے یہ معاملہ دیکھا تو فرعون کو پکڑ کر شاہ مصر کے پاس لے گئے اور ساری تفصیل سے اسے آگاہ کیا۔ تب شاہ مصر نے فرعون سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ تمہیں اس کام پر کس نے رکھا؟ تب فرعون نے اول تا آخر اپنی شہر میں آنے اور شہر کے حالات کے بارے میں تفصیل بیان کی، اور بعد اس کے نہایت ادب سے کہا کہ جب میں شہر کے یہ حالات دیکھے تو مجھے لگا کہ اس شہر میں کوئی قانون نہیں ہے۔ جس کے پاس جس قدر اختیار اور طاقت ہے وہ اتنا ہی لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ میں ایک غریب الوطن اور نہایت غریب آدمی تھا، میری قوت بازار میں بیٹھنے کی نہ تھی، اس لیے میں قبرستان میں بیٹھ گیا اور لوگوں سے خراج وصولنے لگا۔ نہ کسی نے میرے اس کام پر کوئی احتجاج کیا اور نہ ہی کوئی شکایت کی۔ اور جو حالات شہر کے تھے اس میں لوگ شکایت لے کر کہاں جاتے کہ اس میں بھی شکایت درج کرنے والوں کو بھی انہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا، اس لیے لوگوں نے کم دے لینا مناسب خیال کیا۔ چنانچہ شاہ مصر نے فرعون کی گفتگو سے اسے ایک دانا اور دور اندیش فرد خیال کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اس شہر کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہو اگر تمہیں اس کا اختیار دیا جائے؟ تو فرعون نے کہا اس بات کی حامی بھر لی اور کہا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ مجھے صاحب اختیار بنایا جائے تو میں شہر مصر کو ان سارے فتنوں سے صاف کر دوں گا۔ غرض شاہ مصر نے فرعون کو مرنے والے وزیر کی جگہ پر مأمور کیا اور تمام اختیار شہر کے فرعون کو دیے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کا وزیر مقرر ہوتے ہی حامان کو اپنے پاس شہر میں بلوا لیا اور اسے اپنا ساتھی مقرر کیا۔ بعد اس کے جو خراج شاہی سپاہی اور دربان وغیرہ دکانداروں، تاجروں اور عام رعایا سے وصولتے تھے سب بند کیے۔ بعد اس کے اس نے اعلان کیا کہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی شکایت ہو وہ میرے دربار میں حاضر ہو سکتا ہے، ہر شخص کی فریاد بلا تفریق سنی جائے گی اور اسے انصاف دلایا جائے گا۔ فرعون کے اس فیصلے سے شہر کے دکاندار، تاجر اور عام رعایا سب بہت خوش ہوئے کہ ایک اضافی خراج اور رشوت دینے سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ اب انہیں اپنے مال پر فائدہ ہوتا نظر آنے لگا، اس لیے لوگوں کے دلوں میں فرعون کے لیے عزت و احترام اور محبت پیدا ہو گئی۔ تب فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل مصر مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کریں اور میری عزت لوگوں کی نظر میں اور بھی زیادہ بڑھے اور شہر کے لوگ مجھے نعوذ باللہ درجہ میں خدا کے برابر سمجھیں اور میں دعویٰ خدائی کا کروں اور سب لوگ مجھے پوجیں۔
تب حامان ملعون نے کہا کہ ابھی ایسا ممکن نہیں، اگر تو ایسا چاہتا ہے تو پہلے آہستہ آہستہ خلقت شہر کو اپنے ہاتھ میں لا، تاکہ جب تو دعویٰ خدائی کا کرے تو زیادہ لوگ تیری طرف داری کرنے والے ہوں۔ تب فرعون ملعون نے کہا کہ اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے، کیونکہ شہر کے سب لوگ ابھی تک یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر مستحکم ہیں، میں کس طرح انہیں اس طرف لا سکتا ہوں؟ چنانچہ اس بارے میں مل کر کوئی تدبیر کرنے لگے، اور بہت سوچ بچار کے بعد آخر یہ تدبیر ٹھہرائی۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے ایک تدبیر ٹھہرائی۔ پس فرعون شاہ مصر کے پاس گیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ رعایا پر 1 سال کا ٹیکس جو ان سے ان کے مال پر وصول کیا جاتا ہے معاف کر دیا جائے، اور وہ سارا جتنا 1 سال کا بنے گا وہ میں اپنی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہوں۔ بادشاہ فرعون کی حکمت و دانائی سے اور امور وزارت سے بڑا خوش تھا، لہذا اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع ہو، چنانچہ 1 سال کا ٹیکس تمہاری طرف سے میں رعایا پر معاف کرتا ہوں۔ فرعون نے کہا میں نہیں چاہتا کہ شاہی خزانے میں کوئی کمتی ہو، لہذا اسے 1 سال کا ٹیکس رعایا کی طرف سے میں شاہی خزانے میں جمع کروا دوں گا۔ پس بادشاہ کی کم عقل اور نافہم تھا فرعون کی خاطر 1 سال کا خزانہ رعیتوں سے نہ لیا، اور کہا کہ جو تمہارا دل چاہے ویسا کرو۔ تب فرعون نے دیوان اور خزانچیوں کو بلوا کر پوچھا کہ مصر کا خزانہ 1 سال میں رعیتوں سے کتنا وصول ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اتنا روپیہ حامان کے ہاتھ شاہی خزانے میں اپنی طرف سے جمع کروا دیا۔ بعد اس کے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال کا ٹیکس رعیتوں پر ہماری طرف سے معاف کیا گیا، اور ہم نے اپنی طرف سے اتنا خزانہ بادشاہ کی سرکار میں شاہی خزانے میں جمع کروا دیا، اور علاوہ اس کے 2 برس مزید کا خزانہ ٹیکس معاف کرنے کی اپیل بھی سرکار عالی میں پیش کی، سو وہ بھی قبول ہوئی، یعنی اب 3 برس تک رعیتوں سے کسی بھی طرح کا کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جائے گا۔ پس جب یہ منادی سنی تو تمام رعایا مصر کے بہت خوش ہوئی، اور غریب غربا جتنے تھے سبھوں نے فرعون کی ترقی اور خوشحالی کے واسطے دعا مانگی اور خدا کا شکر بجا لائے، اور اس طرح رعیتوں میں فرعون کی نیکی اور فراخ دلی کے چرچے ہونے لگے، اور رعایا کی نظر میں اس کی عزت اور قدر و منزلت بڑھی۔ بس 3 برس کا ٹیکس معاف ہونے کی وجہ سے مصر کی رعایا کو فراغت ہوئی۔ بعد کچھ عرصہ کے شاہ مصر مر گیا، اور کوئی والی وارث اس کا نہ تھا جو تخت پر بیٹھتا اور امور سلطنت کو سنبھالتا۔ پس بادشاہ کو دفنانے کے بعد 3 روز تک تعزیت کی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، غریب غربا، چھوٹے بڑے، سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے، اور اس بات پر غور و فکر کرنے لگے کہ اب تخت شاہی پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ بنا بادشاہ کے ملک ایسے ہی تھا جیسے کہ بنا سر کے دھڑ۔ چونکہ ان لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا خزانہ رعیتوں پر معاف کیا تھا، اور وہ سارا 3 برس کا خزانہ اپنی طرف سے شاہی خزانے میں داخل کیا تھا، اور علاوہ اس کے وہ سارے ٹیکس بھی معاف کیے تھے جو شاہی سپاہی عوام سے بے وجہ لوٹتے تھے، اس لیے سب اس سے خوش تھے اور اسے اپنا خیر خواہ جانتے تھے۔ پس یہ خیر خواہی دیکھ کے سبوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ فرعون ہی ہمارے لیے بہتر بادشاہ ہے، اور اس مردود کو تخت پر بٹھایا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا تو اس نے حامان ملعون کو اپنا وزیر منتخب کیا، کیونکہ اسی کی تدبیر اور مشورے سے فرعون تخت شاہی تک پہنچا تھا۔ تب کہنے لگا کہ اب ملک مصر مسلم ہمارے ہاتھ آیا اور ہم یہاں کے بادشاہ ہوئے، اور حامان سے کہا کہ پس اب کوئی ایک ایسی تدبیر کرنا چاہیے کہ خلائق مجھ کو خدا کہے اور معبود جانے، اور میری پرستش کرے، مجھے سجدہ کرے، لعنت اللہ علیہ۔ تب حامان ملعون نے یہ اصلاح دی کہ سب سے پہلے پورے ملک مصر میں یہ حکم جاری کرنا چاہیے کہ علماء فضلہ جتنے ہیں ہماری حکومت میں کوئی تعلیم نہ دینے پاوے، سب درس و تدریس موقوف کر دیے جائیں۔ تب آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے دور اور بے خبر ہوتے جائیں گے، اور جو آئندہ پیدا ہوں گے لڑکے بالے سب کے سب بے علم اور جاہل ہوں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے دین سے ہرگزشتہ ہوں گے، اور کوئی علم ان کو دین کا نہ ہوگا۔
پس حامان کے کہنے پر فرعون نے سارے ملک میں حکم جاری کروا دیا کہ اب سے ہمارے ملک میں کوئی عالم فاضل دین کی تعلیم نہ دینے پاوے اور نہ ہی کوئی اور تعلیم، اور تمام درس و تدریس بند کروائے، اور حکم جاری کیا کہ جو کوئی تعلیم سیکھتا سکھاتا دیکھا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ پس اس طرح سارے ملک میں تعلیم و تعلم کا باب موقوف کروا دیا۔ چنانچہ اس خوف سے سب نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا، اور علماء میں سے جنہوں نے اس کی بات سے انکار کیا انہیں ملعون نے قتل کروا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں تمام لوگ جاہل بن گئے اور دین مذہب سے کوسوں دور ہو گئے، اور اپنے خدا واحد کو بھلا کر مثل جانوروں کے ہو گئے۔ مصر میں تب دو قومیں آباد تھیں، ایک قوم قبطی اور دوسری قوم بنی اسرائیل۔ قبطی قوم وہ قدیم مصری تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے سے ہی مصر میں آباد تھے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، چونکہ حضرت یعقوب کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لہذا جب لوگ مکمل طور پر جاہل ہو گئے تو حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اب لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ فرعون ملعون نے لوگوں کو بت پرستی پر لگا دیا۔ تب قبطی قوم تو بت پرستی پر مائل ہو گئی اور فرعون کی باتوں پر عمل کرنے لگی، لیکن بنی اسرائیل کی قوم چونکہ اندر سے ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھی، سو انہوں نے بت پرستی سے صاف انکار کر دیا۔ پس فرعون ملعون ان پر زیادتی کرتا اور قبطی قوم کو خوب نوازتا، اور قوم بنی اسرائیل کو ان کے خادموں میں رکھتا، اور تمام نیچ کام بنی اسرائیل کے ذمے کیے اور ان پر ظلم ڈھاتا، اور اسی طرح عرصہ 20 برس کا گزرا۔ بعد اس کے لعین نے لوگوں کو پکار کر کہا کہ میں ہوں تمہارا رب، سب سے یعنی ان بتوں سے بھی بڑا خدا میں ہوں، سو مجھے سجدہ کرو اور معبود جانو اور میری پرستش کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے نوازا جائے گا، اور جو انکار کرے گا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ پس قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا اختیار کیا، اور اسی طرح 40 سال کا عرصہ گزرا، اور بعد اس کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کہا اب سے میں تنہا تمہارا رب ہوں، پس میری پرستش کرو۔ قوم قبطی جو فرعون کو پوجنے اور سجدہ کرنے والے تھے انہیں پرخوب نوازش کرتا اور بنی اسرائیل کو تکلیف دیتا کہ وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور باوجھ جزیہ کے فرعون ان سے قبیطوں کی خدمت کرواتا اور تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو حقیر سمجھتا مثل محنت اور بار اٹھانا، لکڑی چیرنا، چنڈا ڈالنا، گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا اور گواہ گوبر پھینکنا، علی حد القیاس ان سب کاموں میں مقرر کیا تھا، اور علاوہ اس کے انہیں شہر اور دیہاتوں میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت کرواتا، غرض ہر طرح سے ان کو تذلیل کرتا اور ان کی عزت و وقار نہ کرتا۔ مذکور ہے کہ ایک عورت جن کا نام آسیہ تھا بنی اسرائیل سے تھی اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر مضبوطی سے قائم تھی، اور وہ اپنے حسن و خوبی اور عادات و خصائل اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی۔ انہیں فرعون نے اپنے نکاح میں رکھا تھا، اور بعضوں نے کہا کہ فرعون نے انہیں اپنی عقیدت مند سمجھ کر عزت کے ساتھ اپنے محل میں رکھا ہوا تھا، مگر وہ اپنے دین میں مضبوط تھی اور کوئی کام خلاف شرع نہ کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان کی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، دوسرا مریم بنت عمران اور حضرت خدیجہ حضور پاک کی زوجہ، ایک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کی کہ یہ سب صالح تھے۔ غرض قوم بنی اسرائیل ایک مدت تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت گزاری میں گرفتار رہے، اور زن و مرد اس قوم کی خدمت گزاری اور بار برداری میں رہتے اور صبر کرتے، پھر بھی اپنے دین کے خلاف نہ چلتے، اور شب و روز اللہ کی یاد اور استغفار میں مصروف رہتے اور خدا کی عبادت کرتے۔